میں نے انٹرو میں بھی بولا لیکن اب آپ کی زبانی بھی اس کا جواب جاننا چاہتا ہوں. میں نے جو کیسز دیکھے ہیں نا آصف علی زرداری کے، اومنی گروپ کو ساتھ ملا لیں تو وہ تگڑے کیس ہیں، کمزور کیس نہیں ہیں. وہ بشیر میمن نے کل خود مانتے مانتے کراتا پھر رہا لیکن رپورٹ اس نے صحیح بنائی ہوئی ہے. اسی طرح شہباز شریف والا جو کیس ہے وہ ٹیکس ایویژن کا ہوگا لیکن پیسہ گھما کے آیا ہوگا، وہ بھی تگڑا کیس ہے. دونوں کو سزا نہیں ہوگی، نہیں لیکن کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں نا، دیکھیے زرداری صاحب کو تو میں کہہ نہیں سکتا. شہباز شریف صاحب کے خلاف ان کے پاس جتنی ایویڈنس ہے، ایف آئی اے کے پاس اور نیب کے پاس، یہ ساری کی ساری ایویڈنس انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی کے سامنے پیش کی. سر وہاں سے تو رسوا ہو کے آئے نا. کل ہی میں نے وہ پروگرام میں دکھایا ڈاکومنٹ بھی. نہیں، میرا کہنے کا مقصد ہے کہ انہوں نے انہیں منی لانڈرنگ کے چارج سے تو ایگزونریٹ کیا نا. شہباز شریف صاحب کو انہوں نے انڈائٹ تو نہیں کیا، تو اسی ایویڈنس کے اوپر یہ گئے تھے نا وہاں پر. سر وہ تو شہزاد اکبر نے عمران خان کی حکومت کے ساتھ دشمنی نکالی ہے. وہ اس کو گولی دیتے ہیں کہ یہ میرے پاس ثبوت ہے، اس کے اوپر برطانیہ سے ہی پکڑا جائے گا. بھائی کیوں پکڑا جائے گا؟ پہلے یہ بھی تو بتاؤ ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تو مقصد پھر یہ ثابت ہوا نا کہ وہ جو شہزاد اکبر صاحب یوں لہراتے تھے وہ الف لیلا کی کہانیاں تھیں. لیکن ہماری مقامی عدالت میں تو ٹیکس ایویژن کا کیس مجھے تو لگتا ہے کہ ہے وہ تگڑا ہے. پیسہ گھما کے پھر لے کر آئے ہیں اس کو وائٹ کرنے کے لیے. میرا مقصد ہے کہ اگر سزا نہیں ہوگی، یہ میں بتا رہا ہوں. نہیں ندیم صاحب، اگر اس میں بدعنوانی ہوتی، اگر منی لانڈرنگ ہوتی، تو کیا برطانیہ نے جو تفتیش کی ہے نا، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے یہ تفتیش اس نظریے کے ساتھ کی ہے کہ یہ منی لانڈرنگ کے مرتکب ہوئے ہیں، لیکن ہم اس تفتیش کے نتیجے میں پہنچے ہیں کہ کوئی بے ضابطگی نہیں ہے، لہذا انہوں نے کلیئر کر دیا. وہ سال پورے کی تفتیش ہے، اس کے بعد وہ ثابت نہیں کر سکے تو انہوں نے ایسٹ فریزنگ آرڈر ختم کر دیا. لیکن جن لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا اس میں شاہد خاقان ہے، مفتاح ہے، احسن اقبال ہے، ان تینوں کے اوپر میرے خیال میں صرف غصہ ہی نکالا ہے. ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اور جن دو کے اوپر تھا ان کے اوپر یہ کچھ نہیں کر سکے. آپ دیکھیں نا، ہمارا اسی طرح راجہ قمر الاسلام ابھی ایم پی اے وہ ایگزونریٹ ہوا ہے صاف پانی میں، ٹھیک ہے، لیکن 10 مہینے جیل میں رہا نا. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ 10 سال کا بیٹا کیمپین کرتا رہا، اس کا الیکشن برباد کیا، اس کے 10 مہینے کی آزادی برباد کیا، اپنے فیملی کا ٹارچر. ہم سب جو جیلوں میں رہ کر آئے ہیں، ہم نے ملک کی دیانتداری سے خدمت کی. میں دیکھیں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، میں آپ کے پروگرام کے ذریعے ایک بار پھر دہراتا ہوں. وہ شہزاد اکبر چلے گئے نا، اب انہوں نے زیادتی یہ کی ہے، ایک بریگیڈیئر صاحب کو لے آئے، چونکہ عمران صاحب بڑے ہوشیار ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ تاثر دیں کہ میرا جو انتقامی ایجنڈا ہے اس میں ایک قومی ادارے کی مجھے سرپرستی حاصل ہے. حالانکہ مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن ان بریگیڈیئر صاحب کو بھی میں چیلنج دیتا ہوں کہ 3200 روپیہ میری وزارت سے نکلا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے، جو میں نے سائن آف کیا ہے. 32 پیسے آپ ثابت کریں کہ کوئی مالی فائدہ اٹھایا. 29 ارب ڈالر پیک ہمارے ہاتھوں سے گیا ہے جو ہم نے اس ملک میں سپروائز کیا. 29 بلین ڈالرز. آپ 29 سینٹ ثابت کریں کہ کوئی پرسنل گین لیا ہے یا کسی کو فائدہ پہنچایا. نہیں کر سکتے. الحمدللہ ہم نے لیکن اس کا صلہ کیا ہے؟ سزائے موت کے قیدیوں کی چکی میں ہم 2 مہینے کاٹ کے آئے ہیں، 10 مہینے کاٹ کے آئے ہیں. کیا یہ ڈیزرو کرتے ہیں ہم؟ صرف عمران خان کی جو انا ہے اور نفرت ہے اس کی سزا کاٹ رہی